السلام علیکم لسنرز، آئیے انسپکٹر محبوب عالم کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تہہ خانے میں لاش۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تفتیش میری تفتیش نہیں ہے بلکہ یہ میرے دوست سب انسپکٹر فتح علی بھٹی کی تفتیش ہے۔ اس کیس کے 2 سال بعد اس کی سروس پوری ہو گئی اور اس کو ریٹائرمنٹ مل گئی تھی۔ اس کی سروس کے آخری 3-4 سال پاکستان میں گزرے تھے۔ باقی سروس پاکستان سے پہلے کی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اس کو تفتیش کے ساتھ سراغ رسانی کی اور مجرموں کی مشق لینے کی عادت تھی۔ اس کی وفات کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے اسی مرحوم دوست کی ایک تفتیشی کہانی آپ کو سناؤں گا اور اسی کی زبان سے سناؤں گا۔ پاکستان ابھی بچپن کی عمر میں تھا بلکہ نوزائیدہ تھا۔ میں ان دنوں ایک بڑے شہر کے ایک تھانے کا SHO تھا۔ اس شہر کا میں نام نہیں بتاؤں گا۔ پاکستان ابھی نیا نیا بنا تھا اور قائد اعظم فوت ہو چکے تھے۔ ایک صبح ایک جوان آدمی عمر لگ بھگ 30 سال میرے تھانے میں آیا اور یہ رپورٹ دی کہ اس کا چچا عمر لگ بھگ 50 سال مکان کے تہہ خانے میں مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کس طرح یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے؟ اس کی گردن میں رسی پڑی ہوئی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کا گلا اسی رسی سے گھونٹا گیا ہے۔ کیا اس کی لاش تہہ خانے میں پھینکی گئی ہے؟ میں نے یہ سوال اس خیال سے پوچھا کہ مرنے والا کسی کمرے میں سویا ہوا تھا اور اس کو مار کر لاش تہہ خانے میں پھینک دی گئی۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ تہہ خانے میں ہی سویا کرتا تھا۔ میں نے جملہ معلومات لے کر جو کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے اور اس جوان آدمی کے ساتھ جس کا نام کریم تھا جائے وقوع پر چلا گیا۔ میرے علاقے میں قتل کی یہ پہلی واردات تھی۔ میں بڑے جوش اور جذبے کی ادائیگی کے ساتھ جائے وقوع کی طرف جا رہا تھا۔ میں راستے میں کریم سے مزید معلومات لیتا رہا اور ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ محلے کی جس گلی میں یہ مکان تھا وہ اتنی کشادہ گلی تھی کہ اس میں سے 2 ٹانگے اکٹھے آسانی سے گزر سکتے تھے۔ مکان گلی کے کونے پر تھا اور یہ بہت اچھا بنا ہوا 2 منزلہ مکان تھا۔ اس کے نیچے تہہ خانہ تھا۔ اس زمانے میں مکانوں کے تہہ خانے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ تھوک کے بعض بیوپاری جو زیادہ تر ہندو اور سکھ ہوتے تھے اپنے مکانوں کے نیچے تہہ خانے اس غرض سے بنا لیتے تھے کہ مال اس میں رکھتے تھے۔ میں نے کریم سے پوچھا کہ انہوں نے تہہ خانہ کیوں بنایا ہے؟ ہم لوگ زمیندار ہیں، کریم نے جواب دیا۔ ہماری گندم اور دالیں آڑھتیوں کے پاس فروخت ہوتی ہیں۔ یہ مکان بنایا تو والد صاحب نے کہا کہ تہہ خانہ بھی بنا لیتے ہیں جس کو کسی وقت گودام کے طور پر استعمال کرنا پڑے گا۔ مکان کو دیکھ کر اور کریم کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ امیر خاندان کے ہیں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں کہ کریم شہر میں کیوں رہتا تھا جبکہ اس کے والدین دیہات میں رہتے تھے۔ ان کا آبائی گاؤں شہر سے 9-10 میل دور تھا۔ وہ ایک بڑا گاؤں تھا اور اب یہ مزید بڑا ہو گیا ہے۔ کریم کے خاندان کا پیشہ زمینداری تھا لیکن یہ لوگ دیہاتیوں کی طرح ان پڑھ نہیں تھے۔ کریم کے باپ نے اسے FA تک تعلیم دلائی تھی۔ کریم نے شہر میں ٹائپ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھ لی۔ اس کو ایک دفتر میں اسٹینوگرافر کی نوکری مل گئی۔ کریم کے باپ نے شہر میں یہ مکان بنایا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ابھی اس مکان کو کرائے پر دے دے گا یا اس کو اپنی ضرورت کے لیے رکھے گا۔ کریم کو جب شہر میں نوکری ملی تو وہ اس مکان میں رہنے لگا۔ اس مکان کا تہہ خانہ بھی خالی تھا اور اوپر والی منزل بھی خالی تھی۔ کریم کے کھانے پینے کا انتظام ایک ہوٹل میں تھا۔ لگ بھگ 2 سال کریم اتنے بڑے مکان میں اکیلا رہا۔ پھر اس نے اس مکان کی نیچے والی منزل ایک فیملی کو کرائے پر دے دی اور خود
اوپر کی منزل میں رہائش اختیار کر لی۔ میں جب وہاں گیا تو مکان کی یہی صورت دیکھی کہ نیچے کرایہ دار رہتے تھے اور کریم کی رہائش اوپر تھی۔ میں نیچے تہہ خانے میں چلا گیا۔ یہ ایک کشادہ تہہ خانہ تھا جس میں فضول اور بیکار کچھ سامان ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک پلنگ نما چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک کرسی اور ایک تپائی رکھی ہوئی تھی۔ چارپائی پر جو بستر تھا وہ بہت اچھا تھا۔ بستر پر لاش اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کا سر تکیے سے نیچے تھا، ایک ٹانگ چارپائی کے لمبے بازو کی طرف سے نیچے لٹک رہی تھی، دوسری ٹانگ دوہری کی ہوئی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے قریب تھے۔ لاش کا منہ کھلا ہوا تھا، زبان تھوڑی سی باہر آئی ہوئی تھی اور آنکھیں پوری سے کچھ زیادہ کھلی ہوئی تھیں۔ گردن کے ارد گرد ادوائن جیسی رسی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے رسی کو ہاتھ لگایا تو یہ ڈھیلی معلوم ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کو صرف ایک گانٹھ دی گئی تھی۔ رسی تقریباً 3 فٹ لمبی تھی۔ مجھ کو پہلا خیال یہ آیا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہوگی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اپنے گلے میں اس طرح رسی ڈال کر اپنے آپ کو مارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسی کھینچنے سے سانس رکتا ہے تو خودکشی کرنے والے کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ رسی کو اور زیادہ کھینچ کر اپنا خاتمہ کر سکے۔ ہاتھ مضبوط ہونے کی بجائے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ چھت کے ساتھ رسا لٹکا کر اور اس کا پندہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت میں پنکھا لٹکانے کے واسطے ہک لگی ہوئی تھی۔ یہ لفٹر والی چھت تھی۔ اگر اس شخص نے خودکشی کرنی تھی تو پنکھے کی ہک کے ساتھ رسا لٹکا کر اور تپائی پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پھانسی دے سکتا تھا۔ یہ واردات قتل کی ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن میں نے خودکشی کو بھی اپنے ذہن میں رکھا۔ جو 2 آدمی کریم کے ساتھ میرے پاس تھانے میں آئے تھے ان کو گواہ بنا کر کاغذات مکمل کیے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ مقتول کے گاؤں کو صبح سویرے اطلاع چلی گئی تھی کہ فضل داد قتل ہو گیا ہے۔ میں ابھی تہہ خانے میں موجود تھا کہ مقتول کے بہت سے رشتہ دار گاؤں سے آ گئے۔ لاش ابھی گلی میں تھی۔ ان لوگوں نے چارپائی روک لی اور بڑا زبردست ماتم شروع ہو گیا۔ یہ تو انہوں نے کرنا ہی تھا، لیکن میں نے اپنا کام کرنا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو ایک طرف کیا اور لاش کو وہاں سے نکالا۔ پھر میں برائے تفتیش اس مکان کے ایک کمرے میں بیٹھ گیا اور سب سے پہلے کریم کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے اپنا بیان دیا۔ میں نے سب سے پہلے اسی کا بیان لینا تھا کیونکہ FIR اسی کے نام کی تحریر ہوئی تھی۔ اس کے بیان دینے کے دوران میں نے کئی باتیں پوچھی تھیں۔ کریم کے بیان اور میرے سوالات سے مجھ کو جو حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ مقتول 7-8 روز پہلے کریم کے ساتھ کچھ دن گزارنے کے واسطے آیا تھا۔ کریم یہ بتاتا تھا کہ اس کے پاس مقتول کی آمد بغرض سے سیر سپاٹا تھی۔ میں نے کریم سے پوچھا کہ چچا کو اوپر اپنے ساتھ یا کسی اور کمرے میں جگہ کیوں نہیں دی تھی؟ کریم نے بتایا کہ چچا نے خود ہی تہہ خانے میں سونا پسند کیا تھا۔ کریم کے اس جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، لوگ کمروں میں سوتے تھے، شاید اس وجہ سے مقتول نے تہہ خانہ پسند کیا ہو۔ اوپر والی منزل کے کمرے ٹھنڈے ہوتے تھے، لیکن تہہ خانہ کوئی زیادہ گرم نہیں تھا۔ یہاں میں مکان کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ مکان کی ایک ڈیوڑی تھی۔ ڈیوڑی میں سے سیڑھیاں اوپر کی منزل کو جاتی تھیں۔ ان کے بالمقابل ایک دروازہ تھا۔ یہ تہہ خانے میں اترنے والی سیڑھیوں کا دروازہ تھا۔ ایک دروازہ گلی میں تھا۔ یہ اس مکان کا بڑا دروازہ تھا۔ رات کو باہر والا دروازہ اندر سے بند ہوتا ہوگا؟ میں نے کہا۔ یہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ دروازہ کھلا تھا یا اندر سے بند کیا گیا تھا، کریم نے جواب دیا۔ دروازہ اندر سے بند کرنا یا نہ کرنا کرایہ داروں کا کام ہے جو نیچے رہتے ہیں۔ یا تہہ خانے میں اترنے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے؟ جی ہاں،
کریم نے جواب دیا، ویسے باہر سے یہ دروازہ بند رکھا جاتا ہے اور اس کو تالا بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن چچا کے آنے کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا رہتا تھا۔ میں جب صبح ان کو جگانے کے واسطے گیا کہ ناشتے کے لیے چلیں تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کریم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ایک دفتر میں اسٹینوگرافر ہے اور وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اوپر کی نیچے والی منزل کرائے پر دے دے تاکہ اس کو کچھ مالی فائدہ حاصل ہو جائے۔ کریم اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے راضی نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب سے مجھ کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص اپنے آپ کو امیروں کا بیٹا سمجھتا ہے اور کرایہ وصول کرنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس کے 2 دوست تھے جنہوں نے اس کو مجبور کیا کہ وہ مکان کی 1 منزل کرائے پر دے دے۔ یہ دوست دراصل ایک شریف آدمی کی سفارش کر رہے تھے۔ یہ آدمی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا۔ اس کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ ہفتے میں 1 یا 2 راتیں اس کو ڈیوٹی پر رہنا پڑتا تھا۔ اس آدمی کی بیوی تھی اور ایک جوان بیٹی تھی جس کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی۔ اس سے چھوٹا ایک بیٹا 12-13 سال کا، پھر ایک بیٹا 5-6 سال کا تھا۔ دوستوں نے کریم کو کہا کہ یہ شریف آدمی ہے اور جس محلے میں رہتا ہے وہ شریفوں کا محلہ نہیں اور وہ مکان بھی ٹھیک نہیں۔ کریم نے یہ معاملہ سنا تو مکان کے نیچے والی منزل اس فیملی کو کرائے پر دے دی۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے کریم سے پوچھا۔ وہ شریف لوگ ہیں، کریم نے جواب دیا۔ اتنے شریف ہیں کہ میں نے اتنے عرصے میں ان کی بیٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ اور لڑکی کا باپ کیسا آدمی ہے؟ بہت اچھا آدمی ہے، کریم نے جواب دیا۔ اگر یہ لوگ اتنے شریف نہ ہوتے تو میں انہیں اپنے مکان میں نہ رہنے دیتا۔ میری ایک بات پر غور کرو کریم، میں نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ گپے مارنے اور سننے کے واسطے نہیں آیا۔ میں نے تمہارے چچا کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ ایک بے وقوف آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ تمہارے چچا کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی جس کے نتیجے میں وہ قتل ہوا ہے۔ اس کا دشمن یہاں ہے یا گاؤں میں؟ اگر تم اس دشمن کو جانتے ہو تو مجھ کو اس کا نام پتہ بتاؤ۔ اگر کوئی پرانی یا خاندانی دشمنی نہیں تھی تو تمہارے چچا کی کوئی ذاتی دشمنی ہوگی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چچا کا قاتل پکڑا جائے اور اس کو سزائے موت ملے تو جو میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دو، اس سے میری رہنمائی ہوگی۔ یہ بھی سوچ لو کہ میں نے صرف تمہارا ہی بیان نہیں لینا، میں نے بے شمار لوگوں کے بیان لینے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات مجھ کو کسی دوسرے آدمی سے معلوم ہوئی جو تم کو پہلے ہی معلوم تھی تو میرے دل میں تمہارے خلاف شک بیٹھ جائے گا کہ کسی وجہ سے تم مجھ کو ہر ایک بات نہیں بتاتے۔ بتاؤ کہ تمہارا چچا کیسے اخلاق کا آدمی تھا؟ یہ مت کہنا کہ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ 50 سال کی عمر میں آدمی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ دنیا کی دلچسپیوں سے منہ موڑ لے۔ چال چلن کے لحاظ سے تو چچا ٹھیک آدمی تھا، کریم نے کہا، لیکن اس میں ایک خرابی تھی کہ گاؤں کی سیاست بہت چلاتا تھا۔ اس میں یہ عادت بھی تھی کہ فساد پیدا کر دیتا تھا۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، وہ میرے پاس سیر سپاٹے کے واسطے نہیں آیا تھا۔ اس کو میرے والد صاحب نے اور میرے ماموں نے گاؤں سے نکال کر شہر بھیج دیا تھا کہ کچھ دن گاؤں سے دور رہے۔ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا؟ جی ہاں، کریم نے جواب دیا۔ چچا کے سسرال والوں کا ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ زمین کے ایک ٹکڑے پر تنازع چل رہا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اور پنچوں نے بھی بہت کوشش کی کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، لیکن صلح صفائی کی بجائے فساد بڑھتا گیا۔ کریم نے اس تنازع اور فساد کی پوری کہانی بیان کر دی جس کی مجھ کو ضرورت نہیں تھی۔ میں وہ بات بتاتا ہوں جو مجھ کو تفتیش کا راستہ دکھا سکتی تھی۔ بات یہ تھی کہ کریم کے مقتول چچا نے اپنے سسر اور سالوں کو ایسی پٹی پڑھائی جو ان کی مخالف پارٹی کو بہت نقصان دینے والی تھی۔ مقتول نے درپردہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہو کر ان سے ایسی حرکت کروائی کہ دوسری پارٹی مرنے مارنے پر باہر نکل آئی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا
لیکن دلوں میں دشمنی پکی ہو گئی۔ مقتول نے اپنی سسرال کو بھڑکایا اور اس سے فساد اور زیادہ ہو گیا۔ دوسری پارٹی کو جب پتہ چلا کہ اس فساد کے پیچھے فضل داد یعنی کہ مقتول کا ہاتھ ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ اس شخص کا صفایا کر دیں گے۔ مقتول نے ایک حرکت اور کی تھی۔ دوسری پارٹی کے ایک لڑکی کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی۔ مقتول نے ان کو بدنام کرنے کے واسطے اور رشتے میں گڑبڑ کرانے کے واسطے یہ مشہور کر دیا کہ لڑکی کا چال چلن داغدار ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو دیہات میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، اور پھر دیہات میں کوئی خاندان اپنی زمین کے 1 انچ پر بھی کسی کا قبضہ برداشت نہیں کرتا۔ زمین کو لوگ اپنی ماں بہن کی عزت سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں کریم نے مقتول کی جو باتیں اور حرکتیں مجھ کو سنائیں وہ ایسی تھیں جن سے دیہات میں جانی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی باتیں قتل کا باعث بنتی ہیں۔ میں نے کریم سے پوچھا کہ اس کے والد صاحب بھی آئے ہوں گے۔ اس نے بتایا کہ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا۔ کریم کا باپ بہت غمزدہ تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا تھا۔ غمزدہ تو اس نے ہونا ہی تھا۔ میں نے اس سے مقتول کی دشمنی کی بابت دریافت کیا تو اس نے سارا وزن اسی خاندان پر ڈال دیا جس کا ذکر کریم نے کیا تھا۔ میرے بھائی کو اس کے سسرال نے مروایا ہے۔ اس نے کہا، میں نے اس کو 100 بار کہا تھا کہ ان کے جھگڑے میں نہ پڑو، لیکن میرے اس بھائی کی عادت بہت خطرناک تھی کہ ہر وقت سیاست بازی میں پڑا رہتا تھا اور دونوں طرفین کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ میں نے کہا، کیا بتاؤں جی؟ اس نے کہا، ایسا ہی آدمی تھا۔ آپ نے اس کو دشمنوں سے بچانے کے واسطے اپنے بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے بیٹے نے مجھ کو بتایا ہے۔ اس نے ٹھیک بتایا ہے۔ اس نے کہا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دشمن اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، کیا انہوں نے فضل داد کو کوئی دھمکی دی تھی؟ آپ دھمکی کی بات کرتے ہیں؟ کریم کے باپ نے کہا، انہوں نے ایک آدمی کی زبانی مجھ کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اپنے بھائی کو کہیں بند کر کے رکھو۔ ہم نے اس کی کہیں بھی شکل دیکھی تو پھر تم باقی عمر اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ میں نے فضل کو شہر بھیج دیا اور اس کو کہا کہ وہ کریم کے پاس 1-2 مہینہ گزارے اور میں اس کے دشمنوں کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ کیا آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیں گے؟ میں نے پوچھا، کیا ان میں قتل کرنے کی جرت ہے؟ پکے بدماش ہیں جی، اس نے جواب دیا۔ 3 بھائی ہیں، سارا گاؤں ان سے ڈرتا ہے اور ان کا یارانہ خطرناک غنڈوں کے ساتھ ہے۔ اب تو ان کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہے اور سونا بھی بہت آ گیا ہے۔ انہوں نے اس اندھی دولت کی وجہ سے دماغ آسمانوں پر پہنچا دیے ہیں۔ اپنے بھائی کو آپ نے شہر بھیج دیا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اس کے دشمنوں کو کچھ کہا تھا؟ ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی؟ اس نے کہا، سچی بات یہ کہ میں نے ان کی منت کی تھی کہ وہ غصہ تھوک دیں، میں اپنے بھائی کو سمجھاؤں گا۔ وہ تو بات بھی نہیں سنتے تھے۔ آخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ فضل داد ان کے گھر جا کر ان سے معافی مانگ لے اور وعدہ کرے کہ آئندہ ہمارے اور اپنے سسرال کے جھگڑے میں دخل نہ دے گا۔ میں نے ان کی یہ شرط نہیں مانی۔ ہم کوئی بزدل لوگ تو نہیں ہیں، لیکن ہم قتل سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے؟ سمجھنا کیا ہے جناب، اس نے جواب دیا، مجھ کو 16 آنے یقین ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ فضل داد یہاں آ گیا ہے۔ اس شخص کو تو 16 آنے یقین تھا کہ قاتل یہی دشمن ہے، لیکن میرا دھیان ان سوالوں پر اٹک گیا کہ قاتل کو کس نے بتایا تھا کہ مقتول رات کو تہخانے میں سوتا ہے؟ کیا وہ اس مکان سے واقف تھا؟ کیا اسے معلوم تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا؟ کیا اس نے کسی اور طریقے سے دروازہ کھول لیا تھا؟ میں نے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی غرض سے کریم اور اس کے باپ سے پوچھنا شروع کیا۔ گاؤں میں ان کے ساتھ ہماری صرف سلام دعا ہے، کریم کے باپ نے بتایا۔ ہم میں سے ان کو کسی نے کبھی نہیں بتایا کہ کریم شہر میں کون سے محلے میں رہتا ہے۔ اپنی برادری میں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ کبھی کبھی برادری کا کوئی آدمی میرے پاس آ جاتا ہے، کریم نے کہا۔
کبھی کوئی آدمی رات کو میرے پاس ٹھہرتا ہے۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے سب کو پتہ لگ سکتا ہے کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ قاتل اگر یہی لوگ تھے تو ان کو دکھانے کا راستہ کس نے دکھایا تھا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ رات کو ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھلا ہوا تھا یا بند تھا۔ کریم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اوپر ہوتا ہے، دروازہ کھلا یا بند رکھنا نیچے والوں کا کام ہے۔ کریم اس وقت جاگا کرتا تھا جب دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ کرایہ دار نعمت اللہ رات 10:30 بجے ڈیوٹی پر گیا تھا۔ اس نے اگلے دن بھی ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ میرے سوال کا جواب اس کی بیوی کے پاس تھا۔ میں نے کریم اور اس کے باپ کو ڈیوڑی میں بھیج کر نعمت اللہ کی بیوی کو بلایا۔ مجھ کو ایسی کوئی ضرورت تو نہیں کہ اس عورت کا حلیہ اور حسن بیان کروں، لیکن یہ عورت آج تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ اس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی، لیکن وہ 40 سال سے بہت نیچے کی لگتی تھی۔ اس کے نقش تیکھے تھے اور اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تاثیر تھی کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو مجھ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ عورت مجھ کو جو کام کہے گی وہ کام میں بندر کی طرح ناچ کود کر کروں گا۔ میں نے کہا ہے کہ اس کے نقش تیکھے تھے۔ میں سچ بتاتا ہوں کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں کہ تیکھے نقش کس طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ تیکھے نین نقش والی عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس عورت کے حسن کو میں اور اچھی طرح بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھیں بھی مسکراتی تھیں۔ اس کا جسم لمبوترا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ پولیس افسر نالائق تصور کیا جاتا ہے جو چہرے سے معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ انسان کیسے کردار اور کیسی فطرت کا مالک ہے۔ بعض چہرے معصوم اور بھولے ہوتے ہیں لیکن اندر سے سانپ ہوتے ہیں، اور کوئی چہرہ دیکھنے میں کرخت ہوتا ہے مگر فطرت ریشم کی طرح ملائم ہوتی ہے۔ چہروں سے فطرت اور نیت کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے۔ یہ مہارت تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ مجھ کو سروس کے اس آخری حصے تک یہ مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ اس عورت کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ عورت بدچلن تو نہیں ہو سکتی، لیکن اندر سے ایسی حسین نہیں ہو سکتی جیسی باہر سے ہے۔ اس کو دیکھ کر میرا دھیان ایک اور طرف چلا گیا۔ یہ عورت قتل کا باعث بن سکتی ہے۔ مقتول بوڑھا نہیں تھا، وہ 50 سال کی عمر کا دیہات کا رہنے والا آدمی تھا۔ خوشحال زمیندار تھا۔ دیہات کی صاف فضا اور خالص غذا کسی کو 50 سال کی عمر میں بوڑھا نہیں ہونے دیا کرتی۔ یہ عورت نوجوان لڑکی تو نہیں تھی، اس کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا، ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ مقتول کے ساتھ اس عورت کے تعلقات پیدا ہو گئے ہوں اور اس کے خامد نے مقتول کو دنیا کے تختے سے اٹھا دیا ہو۔ کیا آپ پردہ کرتی ہیں؟ ہاں جی، عورت نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلا کرتی۔ کریم کا چچا کب سے یہاں ہے؟ 7-8 روز سے یہاں ہے، اس نے جواب دیا۔ کیسا آدمی تھا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس نے جواب دیا۔ تہخانے میں رہتا تھا۔ مجھ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ نیچے ہے، اوپر اپنے بھتیجے کے پاس ہے یا باہر گیا ہوا ہے۔ گزشتہ رات ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ بند تھا؟ میں نے بند نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ہم ڈیوڑی کا اندرونی دروازہ بند کر لیا کرتے ہیں۔ باہر کے دروازے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کریم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا رات کو کس وقت آئے، اب تو اس کا چچا بھی یہیں ہے۔ اوپر کی اور تہخانے کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں ہیں۔ تمہارے میاں صاحب رات کی ڈیوٹی پر گئے تھے؟ میں نے کہا۔ تم نے باہر والا دروازہ بند نہیں کیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ باہر نکلے تو میں نے اندر والا دروازہ بند کر لیا تھا۔ کریم کا نام تم اس طرح لیتی ہو جیسے اس سے تم پردہ نہیں کرتی؟ میں نے کہا۔ ہاں، اس نے کہا، اس سے میرا پردہ نہیں۔ عمر میں مجھ سے 10-12 سال چھوٹا ہے اور اچھا آدمی ہے۔ ہمارے ساتھ اس کا سلوک مالک مکان
اور کرایہ داروں جیسا نہیں۔ آپ کی ایک جوان بیٹی ہے، میں نے کہا۔ وہ تو کریم سے پردہ کرتی ہوگی۔ بڑا سخت پردہ ہے جی، اس نے کہا۔ جوان لڑکی ہے۔ یہ تو تم بہت اچھا کرتی ہو، میں نے کہا۔ میں نے اس عورت کے دل میں اترنے کی بہت کوشش کی، گھما پھرا کر باتیں کی اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا اور اس کی بیٹی کا کریم اور اس کے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری ایک عرض پر آپ غور کریں گے؟ اس حسین عورت نے کہا۔ اس مکان میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، ہم بھی اسی مکان میں رہتے ہیں، اسی لیے آپ نے مجھ کو بلایا ہے۔ اب تو آپ اس مکان میں بیٹھے ہیں، میری عرض یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی پوچھنا ہے اور جو بھی بیان لینا ہے یہیں لے لیں، مجھ کو تھانے نہ بلائیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہا۔ یہ بتا دو کہ رات کتنے بجے تمہارے میاں ڈیوٹی پر گئے تھے؟ 10:30 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں نے 10:30 بجے کا وقت ذہن میں نوٹ کر لیا۔ اس عورت سے میں نے ابھی کچھ نہیں پوچھنا تھا، اس کو اندر بھیج دیا۔ میں نے دماغ لڑانا شروع کر دیا۔ قاتل اس مکان میں نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی خفیہ طریقوں سے پتہ لگانا تھا کہ اس مکان میں رہنے والے اور اس کے مالک کیسے لوگ ہیں۔ یہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اس گلی کا کوئی ایک بھی گھر کسی اور مذہب کے لوگوں کا نہیں تھا۔ سکھ ساتھ والے محلے میں رہتے تھے، ان کے ساتھ کچھ گھر مسلمانوں کے بھی تھے، لیکن یہ محلہ خالصتاً مسلمانوں کا محلہ تھا۔ اس گلی میں ایک صوفی صاحب رہا کرتے تھے، ان کا شمار معززین میں ہوتا تھا۔ محلے کے ہر گھر کی خبر رکھتے تھے، ان کو خبریں ان کی بیوی گھروں سے لا کر دیتی تھی اور صوفی صاحب یہ خبریں تھانے پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی میرا مخبری کا انتظام تھا، ان سب سے میں نے مدد حاصل کرنی تھی، لیکن تھانے میں بلا کر صوفی صاحب کو میں نے جائے وقوع پر ہی بلا لیا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ وہ باہر کھڑے ہوں گے اور جب تک میں وہاں موجود ہوں وہ بھی موجود رہیں گے۔ جناب صوفی صاحب، میں نے ادب کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کے محلے میں؟ دماغ لڑا رہا ہوں جناب، صوفی صاحب نے کہا۔ مقتول کو میں 5-6 دنوں سے یہاں دیکھ رہا تھا، پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ کریم کا چچا ہے۔ اس کے پاس یا اس کے ساتھ آتے جاتے کسی کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، صوفی نے جواب دیا۔ روزانہ صبح 9-10 بجے کے درمیان باہر نکلتا تھا، 12-1 بجے کے درمیان واپس آتا تھا، شام کو 5-6 بجے کے درمیان باہر نکلتا اور 7 بجے کے بعد واپس آتا تھا۔ یہ کرایہ دار کیسے لوگ ہیں؟ نعمت اللہ خوش اخلاق آدمی ہے، صوفی صاحب نے کہا۔ ملنسار بھی ہے، اس کی بیوی کے بارے میں کوئی خراب رپورٹ نہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ بڑی گہری عورت ہے، بعض کہتی ہیں کہ زندہ دل عورت ہے اور دل کی صاف ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ ہوشیار اور عقل مند عورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چلتر اور بد چلن نہیں؟ نہ جی، صوفی صاحب نے کہا، بالکل نہیں۔ برقعے میں باہر نکلتی ہے اور زیادہ نہیں نکلتی۔ اس کی ایک جوان بیٹی ہے، سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، اس کی رپورٹ اچھی ہے۔ ماں کے ساتھ کبھی باہر نکلے تو نکلے، اکیلی کہیں نہیں جاتی۔ میری بیوی بتاتی ہے کہ ماں کی طرح زندہ دل اور ہستی کھیلتی ہے۔ کریم کی کیا رپورٹ ہے؟ جناب عالی، صوفی صاحب نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ زمینداروں کا بیٹا ہے، پیسے دھیلے کی کوئی تنگی نہیں، سرکاری نوکری بھی کرتا ہے۔ اب پوسٹیں خالی ہو گئی ہیں تو کریم کو بھی ترقی مل گئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آدمی کیسا ہے؟ میں نے کہا، کئی سالوں سے یہاں رہ رہا ہے۔ محلے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، صوفی صاحب نے کہا۔ مہاجرین کے واسطے اس نے اپنے پاس سے بھی چندہ دیا تھا اور گاؤں سے نقد چندہ لا کر بھی الگ دیا تھا اور گندم کی 6 بوریاں بھی لا کر دی تھیں۔ محلے کے باہر اس کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزر رہی ہے، سنا ہے کہ عیش موج کرتا ہے۔ صوفی صاحب نے بتایا کہ وہ کیا عیش موج کرتا ہے۔ وہ سینما زیادہ جاتا تھا
اور شاید ذرا آگے بھی نکل جاتا تھا، لیکن محلے میں وہ شریف اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ صوفی صاحب نے بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سنائیں، لیکن جو معمہ میرے سامنے تھا وہ حل نہ ہوا۔ کریم کا چال چلن اگر بہت ہی خراب تھا تو بھی اس کا اپنے چچا کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ اکثر علاقہ تھانے دار کیا کرتے ہیں، ایسا میں نے بھی کیا کہ محلے کے 3 اور معززین کو بلا لیا۔ ان کو کہا کہ آپ کے محلے میں آ کر کوئی آدمی ایک آدمی کو قتل کر گیا ہے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے قاتل کی ٹو نہ لگائی تو کل آپ میں سے کوئی آدمی قتل ہو جائے گا۔ آپ میری مدد کریں اور سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ میں نے ان حضرات کو کچھ ہدایات دیں کہ وہ کس طرح سراغ لگائیں۔ میں نے ان کو رازداری سے کہا کہ اس گھر میں ایک خوبصورت عورت، ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی، ایک جوان آدمی کریم رہتا ہے۔ مقتول شریف آدمی نہیں تھا۔ اس عورت کے خاوند کو آپ جانتے ہیں کیسا آدمی ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر مجھ کو مشورہ دیں، اپنی بیویوں اور مستورات سے پوچھیں۔ ان سب کو اچھی طرح سمجھا کر رخصت کر دیا۔ یہ واردات انتقامی تھی۔ یہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ مقتول کی واسکٹ میں جو پلنگ کے قریب تپائی پر پڑی ہوئی تھی بٹوا موجود تھا، اور اس میں 500 سے کچھ زائدہ روپیہ بھی تھا۔ مقتول کی انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی اور اس کی قیمتی گھڑی بھی تپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اگر قاتل چوری کی نیت سے آتا تو اتنا مال چھوڑ کر نہ جاتا۔ سارا مال سامنے پڑا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے موت کا باعث رسی سے گلا گھونٹنا لکھا تھا اور موت کا وقت 1 اور 1:30 بجے کے درمیان کا لکھا تھا۔ میرے ذہن میں کرایہ دار نعمت اللہ بھی مشتبہ تھا۔ وہ بقوا کی رات 10:30 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ کریم نے بھی یہی وقت بتایا تھا اور اس شخص کی بیوی نے بھی یہی وقت بتایا تھا۔ مجھ کو شبہ یہ تھا کہ قاتل یہی ہے۔ اس کا باعث پہلا بیان کیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا وقت دیکھ کر مجھ کو شبہ ہوا کہ یہ شخص 10:30 بجے گھر سے نکل گیا کہ ڈیوٹی پر جا رہا ہے، لیکن وہ ڈیوٹی پر نہیں گیا۔ رات کو وہ واپس آیا اور مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اس کو مارا اور پھر واپس چلا گیا۔ عشاء کی اذان سے ذرا بعد نعمت اللہ ڈیوٹی سے آ گیا۔ وہ بن بلائے میرے کمرے میں چلا آیا اور کہنے لگا کہ اس کو گلی میں آ کر پتہ لگا ہے کہ کریم کا چچا قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہوتی ہے اور یہ کیسی ہوتی ہے۔ اس نے جو جواب دیا وہ اس واسطے پوشیدہ رکھتا ہوں کہ اس آدمی کی نشاندہی ہو جائے گی اور اس کو میں اس کی حد تک سمجھتا ہوں۔ میں نے اب بہتر یہ سمجھا کہ جن افراد کی مجھ کو برائے تفتیش ضرورت ہے ان کو ساتھ لوں اور تھانے جا کر تفتیش جاری رکھوں۔ مقتول کے لواحقین میں سے 3 افراد کو ساتھ رکھا اور میں تھانے چلا گیا۔ مقتول کے 2-3 رشتہ دار لاش کے ساتھ اسپتال گئے ہوئے تھے۔ مجھ کو رپورٹ مل چکی تھی کہ وہ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش وصول کر کے گاؤں چلے گئے ہیں۔ رات ہو گئی تھی، 9 بج گئے تھے۔ میں نے تفتیش کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ میرے پاس تھانے میں ایک ہی ASI تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ نعمت اللہ کے محکمے کے دفتر میں جائے اور وہاں سے معلوم کرے کہ وہ گزشتہ رات کس وقت ڈیوٹی پر آیا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی اور کیا اس دوران یہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوا تھا۔ ASI کو میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ کیا حالات ہیں، کیا وارداتیں اور نعمت اللہ پر کیوں شبہ ہے۔ ASI تجربہ کار اور پرانا افسر تھا۔ اس کو ادھر بھیج کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ نہا کر اور کچھ کھا پی کر اپنے دماغ کو تر و تازہ کرنا تھا۔ میں 1.5-2 گھنٹے بعد واپس آیا اور نعمت اللہ کو بلایا۔ وہ رات اور پورے دن کی ڈیوٹی کا تھکا ہوا تھا۔ اس نے ذرا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے قتل ہونے اور قتل کرنے والوں کو برا بھلا کہا۔ اس کو اپنی بیوی اور بیٹی کا فکر تھا کہ ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی اور لوگ
ان کو بدنام کریں گے۔ میں نے اس کو یہ نہ بتایا کہ اس کی بیوی سے میں پوچھ گچھ کر چکا ہوں۔ اس کو تسلی دی اور کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ وہ پردہ نشین ہیں۔ مقتول کب سے یہاں آیا ہوا تھا؟ میں نے نعمت اللہ سے پوچھا۔ 7-8 دنوں سے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی اس کے ساتھ ملاقات تھی؟ بڑی اچھی ملاقات تھی، اس نے جواب دیا۔ گزشتہ رات ڈیوٹی پر جانے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ تو روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ کیسا آدمی تھا؟ میں تو اس کو اچھا آدمی کہوں گا، اس نے جواب دیا۔ میرے ساتھ اس کا کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ داری۔ اچھے برے کا پتہ تو اسی طرح لگتا ہے۔ میں اس کو مہمان سمجھتا تھا، اچھی طبیعت کا آدمی تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا تھا کہ گاؤں میں اس کی دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ 1 مہینہ یہیں گزارنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ تہ خانے میں کیوں ٹھہرا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ آپ نے اس کو کہا نہیں کہ اوپر کسی کمرے میں چلا جائے؟ میں نے اس سے یہ تو نہیں پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ کریم کو کہا تھا کہ چچا کو اوپر اپنے ساتھ رکھے۔ کریم کہتا کہ چچا کو تہ خانہ زیادہ پسند آتا ہے۔ پھر کریم نے کہا کہ اس کو وہیں رہنے دو، اپنے ساتھ رکھا تو میرا دماغ چاٹ جائے گا۔ پکا سیاست باز ہے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ مجھ کو یہ شبہ بھی ہوا تھا کہ وہ تہ خانے میں چھپا ہوا ہے۔ مقتول نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے دشمن کون ہیں؟ خود اپنے گاؤں کے 2-3 آدمیوں کے نام لیتا تھا، نعمت اللہ نے جواب دیا۔ ایک کا نام احمد دین یا احمد علی تھا، شاید احمد علی۔ فضل داد۔ مقتول نے پرسوں رات مجھ کو بتایا تھا کہ وہ شام سے کچھ دیر پہلے باہر نکلا تو اس نے سڑک پر اس شخص کو دیکھا جس کا نام احمد دین یا احمد علی تھا۔ یاد آ گیا، اس نے احمد کہا تھا۔ اس نے اس طرح کہا تھا کہ میں نے احمد کو دیکھا اور احمد نے مجھ کو دیکھا۔ فضل داد نے مجھ کو بتایا کہ یہی آدمی میرے دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی نے میرے بڑے بھائی کریم کے باپ کو کہا تھا کہ فضل داد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو گاؤں سے غائب کر دو۔ میں گاؤں سے غائب ہو گیا ہوں، لیکن ساری عمر تو غائب نہیں رہوں گا۔ میں نے بڑے بھائی کی بات مانی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ صلح صفائی کرا دے گا، میں صرف 1 مہینہ دیکھوں گا، صلح صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی میں گاؤں چلا جاؤں گا۔ اگر احمد اور اس کے بھائیوں کے دماغ درست نہ ہوئے تو میں احمد کو ایسا غائب کروں گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گیا کہاں۔ مقتول نے آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا کہ احمد کو اس نے یہاں دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، بتایا تھا، نعمت اللہ نے کہا۔ فضل داد اور احمد نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فضل داد نے منہ پھیر لیا اور واپس ادھر کو چل پڑا۔ وہ تو ویسے ہی پھرنے کے واسطے باہر نکلا تھا۔ واپس جب اپنی گلی میں داخل ہونے لگا تو اس نے پیچھے دیکھا، احمد ادھر ہی آ رہا تھا۔ فضل داد گلی میں داخل ہو گیا اور جب اس مکان کے دروازے میں پاؤں رکھا تو گلی کے سرے کی طرف دیکھا۔ احمد وہاں آ کر رک گیا اور فضل داد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فضل داد نے مجھ کو بتایا کہ احمد کو وہاں کھڑے دیکھ کر اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک ارادہ یہ کیا کہ اس کو صلح صفائی اور راضی نامے کا دھوکہ دے کر اور اس کے آگے بزدل بن کر اس کو ساتھ لے آئے اور تہ خانے میں لے جا کر گلا گھونٹ دے اور پھر دیکھا جائے گا کہ رات کو لاش کہاں غائب کرنی ہے۔ لیکن فضل داد یہ سوچ کر غصہ پی گیا کہ اس کے بھتیجے پر حرف آئے گا، ایسا نہ ہو کہ لاش پکڑی جائے اور بھتیجا پھنس جائے۔ مجھ کو نعمت اللہ پر بھی شبہ تھا کہ مقتول نے اس کی بیوی یا بیٹی پر دست درازی کی ہوگی اور نعمت اللہ نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن نعمت اللہ کے ساتھ جب باتیں ہوئیں تو اس پر مجھ کو جو شبہ تھا وہ ویسے ہی صاف ہو گیا۔ حالانکہ میں نے اس شبے کے تحت اس کے ساتھ کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ اس نے ایسے انداز سے باتیں سنائیں اور میری سنی تھی کہ مجھ کو اس پر اعتبار آ گیا۔ پھر اس نے مقتول کی جو بات سنائی اس سے میرا دھیان اس کے گاؤں کی طرف چلا گیا۔
सोचने वाली बात सिर्फ ये रह गई थी कि इस शख्स को, जिसका नाम अहमद बताया गया था, किस तरह पता लगा कि मकतूल तहखाने में सोता है। मैंने मकतूल के गांव जाने की तैयारी कर ली। मुझको एएसआई का इंतज़ार था, जिसको मैंने नेमतुल्लाह के दफ्तर भेजा था कि मालूम करके आए कि नेमतुल्लाह अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हुआ था या नहीं। ये दफ्तर 24 घंटे खुला रहता था और ये थाने से बहुत दूर था। एएसआई को आते आते रात के 2 बज गए। वो ये खबर लेकर आया कि नेमतुल्लाह ने पूरी ड्यूटी दी थी और वह गैर हाजिर नहीं हुआ। मैंने जिन अफराद को थाने बिठाया हुआ था, इनमें मकतूल के गांव के आदमी भी थे। वो गांव दूसरे थाने में था। वहाँ अपना ही यार दोस्त एसएचओ लगा हुआ था। मैंने सुबह मकतूल के गांव के अफराद को, जो थाने में थे, साथ लिया और बजरिया टांगा सुबह 7:30 बजे मकतूल के गांव को रवाना हो गया। वहाँ जाकर वहाँ के थाने को अपना तफ्तीशी हेडक्वार्टर बना लिया। वहाँ के एसएचओ ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। दूसरे थाने में अगर मुलजिम हो तो इनकी तफ्तीश का दफ्तरी तरीका कुछ और होता है, लेकिन थानेदार एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और दफ्तरी कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। मैंने अपने दोस्त सब इंस्पेक्टर को वारदात सुनाई। उसने कहा कि उसको पता लग चुका है और मकतूल रात को दफन हो चुका है। मैंने उसको कहा कि वो मुझको इन दोनों ख़ानदानों की सियासत और दुश्मनी की बाबत बताए। ये दोनों पार्टियां इस गांव की मशहूर पार्टियां हैं। सब इंस्पेक्टर असलम ने कहा। मकतूल का ख़ानदान भी लड़ाका और जाबिर ख़ानदान है, लेकिन दूसरी पार्टी ज़्यादातर बदमाशी की तरफ जाती है। वैसे भी वो भी इज़्ज़त वाले लोग समझे जाते हैं। अहमद को जानते हो? बहुत अच्छी तरह, असलम ने जवाब दिया। अगर कोई कहे कि अहमद ने किसी को कत्ल कर दिया है या कत्ल करवा दिया है तो मैं बग़ैर किसी सबूत और शहादत के एतबार कर लूँगा। मकतूल कैसा आदमी था? पक्का 420 और फसादी, असलम ने कहा, लेकिन ज़मीन के नीचे से वार करता था। किसी को पता नहीं चलने देता था कि ये फसाद उसने शुरू करवाया था। मज़े की बात बताऊं कि मकतूल मेरा यार था और मेरे वास्ते मुखबिरी भी किया करता था। कभी कभी तो मुझको भी भड़काकर किसी भले आदमी के ख़िलाफ़ कर दिया करता था। इन दोनों पार्टियों की सियासत और दुश्मनी को तो मैं इस तरह जानता हूँ जिस तरह ये कि मेरे अपने घर का मामला है। मैंने सब इंस्पेक्टर असलम को बताया कि वो अपने भतीजे के मकान में रहता था और इसी मकान में किराएदार भी रहते हैं, जिनकी एक औरत बड़ी खूबसूरत है और मुझको शुबा है कि वो औरत अगर बदचलन नहीं तो शरीफ भी नहीं। मैंने इसको बताया कि मुझको शुबा है कि मकतूल ने इस औरत के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश की है। नहीं, असलम ने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और बीच में बोल पड़ा। फजलदाद कुछ और किस्म का आदमी था। मुझको मालूम है कि औरतबाजी में इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी अपनी बीवी इतनी खूबसूरत है कि इसको देखो तो देखते ही रह जाओ। फजलदाद बेईमानी कर लेता था और बड़े बड़े चक्कर चला लेता था। मेरी और सब इंस्पेक्टर की इस मामले में बहुत बातें हुई। हमने एक दूसरे से सवाल जवाब भी किए। आखिरकार असलम ने मुझको ये मानने पर मजबूर कर दिया कि फजलदाद का कातिल अहमदा है। अब सिर्फ ये पता लगाना है कि अहमदे के भाई भी इस वारदात में शामिल थे या ये वारदात अहमदे ने अकेले की है। असलम ने उसी वक्त अहमदे और उसके दोनों भाइयों को थाने में तलब कर लिया। थाना इसी गांव के मुलेका इलाके में था। तीनों मुश्तबा को थाने में पहुंचने में कोई देर न लगी। सबसे पहले अहमदे को हम दोनों ने अपने पास बिठा लिया। चौधरी अहमद अली, असलम ने उसको कहा, ये थानेदार साहब शहर से आए हैं। इनके पास तुम्हारे खिलाफ़ कोई शहादत नहीं, लेकिन तुम जुर्म से इनकार करोगे तो मैं कभी नहीं मानूंगा। दोस्तों की तरह बात करो, इकबाली हो जाओ, शक में पकड़ेंगे और मजिस्ट्रेट की अदालत से ही डिस्चार्ज हो जाओगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मुलजिम फ़ौरन ही इकबाली हो जाए। चौधरी अहमद अली उर्फ अहमदा सिर्फ इनकारी ही नहीं हुआ बल्कि वो खस पड़ा। आपने आदमी ठीक पकड़ा है, अहमद ने कहा।
لیکن آپ کا غلام قاتل نہیں۔ دیکھو چودھری، میں نے اس سے کہا، تم نے آخر اقبالی ہو جانا ہے، ہڈی پسلی ایک کرائے بغیر مان جاؤ تو یہ اچھا نہیں۔ اگر ہڈیاں توڑوا کر مانو گے تو میں ایسا مقدمہ بناؤں گا کہ سزائے موت سے نہیں بچنے دوں گا۔ میں نے اس کو ابھی یہ نہ کہا کہ وہ مقتول کے پیچھے شہر گیا اور اس گلی تک گیا تھا جس میں مقتول رہتا تھا۔ یہ بات اس نے خود ہی کہہ دی۔ میں نے اس شخص کو قتل ضرور کرنا تھا، احمدے نے کہا۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ وہ شہر چلا گیا تھا، مجھ کو معلوم ہے کہ اس کو گاؤں سے نکالا گیا تھا۔ ہم تینوں بھائیوں نے اس کو بخشنا نہیں تھا۔ اس نے ہمارے خاندان کی بہت بے عزتی کرائی تھی۔ ایک تو اس نے ہماری لڑکی کا رشتہ خراب کیا اور پھر اس کے سسرال کے ساتھ ہمارا جائیداد کا جو جھگڑا تھا اس میں گڑبڑ کرائی۔ دوسروں کے ساتھ بھی اس نے ایسی ہی حرکتیں کی تھیں۔ دوسرے تو برداشت کرتے رہے لیکن ہم برداشت کرنے والے لوگ نہیں۔ احمد نے تفصیل سے سنایا کہ مقتول نے گاؤں میں کس طرح بعض لوگوں کو آپس میں ٹکرایا تھا اور اندر اندر وہ کیا کیا کارروائیاں کرتا رہتا تھا۔ کیا کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ جو بات سچی ہے وہ ہم سچی بتائیں گے۔ وہ اپنی برادری کا لیڈر بننا چاہتا تھا اور اس کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ پورے گاؤں کا لیڈر بنے۔ کسی غیر عورت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ یہ بات بھی ہے کہ کوئی عورت اس کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا کرتی تھی۔ اسلم نے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ ہاں جی، احمد نے کہا، ہم تینوں بھائی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میرے دونوں بھائی کبھی کبھی قتل سے منہ موڑ لیتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو کبھی اٹھا کر کہیں لے جائیں گے اور مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے اس شخص کو دنیا کے تختے سے اٹھا دینے کی قسم کھا لی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اچھا ہے کہ وہ شہر چلا گیا ہے، وہیں جا کر اس کا کام کر دوں گا۔ میں نے یہ ٹو لگا لی کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ اس کے گلی اور محلے کا پتہ نہ لگا۔ یہ پتہ لگ گیا کہ کس علاقے میں رہتا ہے۔ میں 3 مرتبہ شہر گیا اور اس علاقے میں گھومتا پھرتا رہا۔ اس کے بھتیجے کریم کو بہت پوچھا لیکن اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روز میں پھر اس کی ٹو میں شہر گیا تو اس کو دیکھ لیا۔ اس نے بھی مجھ کو دیکھ لیا۔ پہلے تو اس نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، پھر آگے کو جاتے جاتے پیچھے کو مڑ گیا۔ میں فاصلہ رکھ کر اس کو دیکھتا رہا اور پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ یہ کئی گلیوں میں گیا، آخرکار یہ ایک گلی میں جا کر ایک مکان کے دروازے میں داخل ہوا۔ میں نے گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر اس کو دیکھا، اس نے مجھ کو دیکھا اور وہ اندر چلا گیا۔ چودھری، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تم یہ بیان کہاں ختم کرو گے۔ تمہارے واسطے بہتر یہ ہے کہ اسی طرح بولتے بولتے یہ بھی کہہ جاؤ کہ اس کا قاتل میں ہوں۔ حضور، مجھے افسوس ہے کہ میرا شکار کسی اور کے ہاتھوں مارا گیا ہے، احمد نے میرے زانوں پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر کہا۔ جو بات سچی ہے میں وہ کر رہا ہوں، میری بات سن لیں۔ میں نے گاؤں آ کر بھائیوں کو بتایا کہ میں آج وہ مکان دیکھ آیا ہوں جس میں فضل داد رہتا ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم تینوں بھائیوں نے ترکیبیں لڑانی شروع کر دیں کہ اس شخص کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے۔ صحیح ترکیب تو یہ تھی کہ کوئی گھر بھیدی مل جائے جو ہم کو یہ بتا دے کہ یہ اس حویلی کے کس کمرے میں سوتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ہم گھر بھیدی کہاں سے لاتے؟ میرے بڑے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ کسی کا ٹانگا پکڑتے ہیں اور وہ کسی ایسے آدمی کو دے دیں گے جس کو فضل داد جانتا نہ ہو۔ اس کو کہیں گے کہ وہ فلاں گلی کے سامنے کھڑا رہے اور فضل داد سیر سپاٹے کے واسطے جب گھر سے نکلے تو اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے ٹانگے میں بٹھا لے اور شہر سے باہر لے آئے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ ترکیب نہیں چل سکتی تھی۔ دوسری ترکیب یہ سوچی کہ گاؤں کے کسی کمین کو شہر فضل داد کے پاس بھیجیں اور وہ اس کو کہے کہ تمہارے سسرال نے بہت جلدی تم کو گاؤں پہنچنے کے واسطے کہا ہے۔ وہ ٹانگے میں آئے گا تو ہم راستے میں اس کو لپیٹ لیں گے۔ پھر جناب ایسے ہوا کہ شہر سے گاؤں میں اطلاع آئی کہ فضل داد مارا گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ لگ گیا
کہ وہ اپنے بھتیجے کے مکان کے تہہ خانے میں سوتا تھا۔ اگر یہ بات ہم کو اس کے قتل سے پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم اس قاتل سے پہلے وہاں پہنچ جاتے۔ اب تو آپ کی طرح ہم بھی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ قاتل کون ہے۔ گاؤں میں اس کا کوئی اور دشمن بھی تھا؟ دشمن تو بہت تھے، احمدے نے کہا، لیکن قتل کرنے کے واسطے بہت بڑا دل چاہیے۔ خود اس کا اپنا بھتیجا کریم اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی خاص وجہ تھی؟ ایک وجہ تو یہی تھی کہ وہ چکر باز تھا، احمدے نے کہا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فضل داد اپنی بیٹی کریم کو دے رہا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ کریم اس کی بیٹی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس وجہ سے کریم نے شہر جا کر نوکری کر لی تھی۔ کریم کا باپ فضل داد کی بیٹی کا رشتہ قبول کر چکا تھا۔ کریم اس کی بیٹی کو قبول کیوں نہیں کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا لڑکی خوبصورت نہیں یا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں؟ لڑکی بہت خوبصورت ہے جناب، احمدے نے جواب دیا۔ کریم کو لڑکی کے باپ کے کرتوت اچھے نہیں لگتے تھے۔ مجھ کو اس معاملے کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی بیٹی کا رشتہ کریم قبول کرتا تھا یا نہیں۔ میں اور اسلم اس کوشش میں تھے کہ احمدے اور اس کے بھائیوں کو اقبالی کرا لیں، لیکن احمدے نے وہ بات بھی اپنے بیان میں شامل کر دی جو میں اس کے آگے رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے میرا دل پھیکا پڑ گیا۔ اگر یہی قاتل ہوتا تو یہ واقعہ نہ سناتا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا شہر جانا ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ میں نے اور اسلم نے اس کو ڈھیلا نہ چھوڑا اور یہی کہتے رہے کہ وہ قاتل ہے اور اقبالی کھو جائے۔ وہ اقبالی نہیں کھو رہا تھا۔ ہم نے دوسرے بھائی کو بلا لیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ مقتول کو قتل کرانا چاہتے تھے، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ احمدہ شہر جا کر معلوم کرایا تھا کہ مقتول کہاں رہتا ہے۔ پھر تیسرے بھائی کو بلایا۔ اس نے بھی یہاں تک کہ اقبال کیا کہ وہ مقتول کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس بھائی کو ہم نے بتایا کہ احمدہ شہر گیا تھا۔ اس نے فوراً اقبال کر لیا اور کہا کہ احمدہ نے ان کو آ کر بتایا تھا اور انہوں نے قتل کی ترکیبیں سوچی تھیں۔ ان تینوں کو ہم ان کی زبان پر اعتماد کر کے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ اسلم سب انسپکٹر میرا دلی دوست اور جگری یار تھا۔ اس نے تفتیش میں بہت دلچسپی لی۔ ان تینوں بھائیوں کو الگ بٹھا کر اس نے مجھ سے ایک بار پوری داستان سنی، پوری واردات سنی۔ تم ایسا کرو، اس نے کہا، ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کو رگڑا دو۔ میں یہاں مخبروں وغیرہ سے معلومات کرتا ہوں، ٹول لگاتا ہوں، لیکن میرے بھائی صرف ان تینوں پر وقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ اس مکان میں جہاں واردات ہوئی ہے جو افراد رہتے ہیں ان سے پھر پوچھ گچھ کرو۔ مجھ کو کچھ اور شبہ ہے۔ اس نے مجھ کو اپنا شبہ بتایا۔ یہ تو پہلے بھی میرے ذہن میں موجود تھا۔ اسلم نے میرے شبے کی تائید کر دی۔ میں شام کے بعد تک اس کے تھانے میں رہا اور احمدے اور اس کے بھائیوں کو ساتھ لے کر شہر اپنے تھانے میں آ گیا۔ اگلے روز صبح سویرے جب میں رات کو آرام کر کے تھانے گیا تو مجھ کو اچانک خیال آیا کہ واردات والے مکان میں ایک نوجوان لڑکی ہے۔ اس کا ایک بھائی 12-13 سال کی عمر کا ہے اور ایک 5-6 سال کی عمر کا ہے۔ ان سے کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکتا ہے۔ میں پہلے ان کو اس وجہ سے دھیان میں نہیں لایا تھا کہ مجھ کو زیادہ وزن مقتول کے گاؤں والے دشمنوں کے شبے میں نظر آتا تھا۔ یہ شبہ اب کمزور ہو گیا تھا۔ اتفاق سے اس روز اتوار تھا۔ دفتر اور اسکول بند تھے۔ میں نے سوچا کہ کریم گھر مل جائے گا اور اس سے مقتول اور احمدے وغیرہ کے متعلق پوچھوں گا۔ کریم کو میں تھانے بلا لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن میں نے کچھ اور بھی سوچا تھا۔ یہ سوچ مجھ کو کریم کے گھر لے گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑے بچے نے دروازہ کھولا۔ اس سے پوچھا کہ اس کا باپ نعمت اللہ اور کریم گھر پر ہیں۔ مجھ کو جواب ملا کہ نعمت اللہ اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا ہے اور کریم گزشتہ شام اپنے گاؤں چلا گیا تھا اور رات کو واپس آ جائے گا۔ میں تہہ خانے میں جانا چاہتا ہوں، میں نے بچے کو کہا۔ اپنی امی کو بتا دو اور تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ لڑکا دوڑتا ہوا اندر گیا اور ماں کو بتا کر آ گیا۔ پیچھے پیچھے اس کی ماں بھی آ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں نے اس کو تسلی دی۔ میں نے نیچے جا کر کچھ دیکھنا ہے۔
گھر کا کوئی آدمی ساتھ ہونا چاہیے، میں آپ کے بچے کو ہی ساتھ لے لیتا ہوں۔ میں نے یہ بات بڑے آرام اور محبت سے کہی تھی۔ بچے کی ماں کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور میں بچے کو ساتھ لے کر تہہ خانے میں اتر گیا۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ صاف ستھرا تہہ خانہ تھا، مکان کے کمروں کی طرح۔ اس کو گودام جیسا تہہ خانہ نہ سمجھیں۔ میں بچے کے ساتھ بچوں کی طرح باتیں کر رہا تھا، اس سے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ یہ جو آدمی یہاں مر گیا ہے، میں نے بچے سے پوچھا، یہ تمہارا کیا لگتا تھا؟ رشتہ دار تھا؟ نہیں، بچے نے جواب دیا، یہ کریم بھائی جان کا چچا تھا، ہمارا کچھ نہیں لگتا تھا۔ پھر یہ یہاں کیوں رہتا تھا؟ یہ مکان ان کا ہے، بچے نے جواب دیا، ہم کرائے پر رہتے ہیں۔ میں اس دوران ویسے ہی ادھر ادھر دیکھتا رہا اور بچے کے ساتھ یوں باتیں کرتا رہا جیسے مجھ کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ میں نے ایک شبے کو سامنے رکھا ہوا تھا۔ یہ بہت اچھا آدمی تھا، میں نے کہا، تمہارے ابا جان اس کے دوست تھے؟ ہاں جی، بچے نے کہا، ابا جان اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اور آپ کی امی اور باجی اس سے پردہ نہیں کرتی تھیں؟ میں نے کہا، تمہارے ابا جان نے بتایا تھا۔ نہیں، بچے نے کہا، امی اور باجی اس کے سامنے نہیں ہوتی تھیں، کریم بھائی جان کے سامنے ہوتی تھیں۔ کریم بھائی جان بہت اچھے ہیں۔ ہاں، وہ بہت اچھے ہیں، میں نے کہا، میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نے جب اس بچے کی ماں سے بیان لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ وہ کریم سے پردہ کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جوان بیٹی تو کریم سے ضرور پردہ کرتی تھی، لیکن بچہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کریم کے سامنے ہوتی تھیں۔ میں نے بچے کے ساتھ دوستوں کی طرح باتیں جاری رکھیں۔ یہ انکشاف ہوا کہ کریم کا کھانا کرایہ داروں کے گھر پکتا تھا اور یہ بچہ اس کے کمرے میں کھانا لے جاتا تھا۔ پھر ایک اور بات بچے نے بتا دی۔ اس نے کہا کہ جب ابا جان گھر نہیں ہوتے تو اس کی بہن کھانا لے کر کریم کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کی ماں بھی جاتی ہے اور اس کی بہن کریم کے کمرے کی صفائی کرتی ہے۔ تمہاری باجی کریم کے پاس بیٹھتی بھی ہوگی؟ ہاں جی، بچے نے کہا، بیٹھتی ہے۔ تمہارے ابا جان منع نہیں کرتے؟ ابا جان گھر میں ہوتے ہیں تو نہ امی اوپر جاتی ہے اور نہ باجی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہی تھا تو اس کا کریم کے چچا کے قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ نعمت اللہ کی بیوی اور بیٹی اس کی موجودگی میں اوپر کریم کے کمرے میں نہیں جاتی تھیں۔ نعمت اللہ نے بھی کہا تھا کہ دونوں کریم سے پردہ کرتی ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ قاتل نعمت اللہ ہوتا تو وہ کریم کو قتل کرتا۔ مجھ کو یہ یقین تو آتا ہی نہیں تھا کہ نعمت اللہ قاتل ہو سکتا ہے۔ قتل اتنا آسان کام نہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میں نے بچے کی ماں کو بلایا اور بچے کو اندر بھیج دیا۔ اب میں نے اس عورت کو دیکھا تو مجھ کو خیال آیا کہ یہ گہری عورت ہے۔ میں نے ویسے ہی اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ آپ سے تو مجھ کو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا، میں نے ذرا ہنستے ہوئے کہا۔ آپ پردہ دار خاتون ہیں، کریم سے بھی پردہ کرتی ہیں؟ ہاں جی، اس نے کہا، ہم لوگ پردے کے سخت پابند ہیں۔ کریم اکیلا رہتا تھا، میں نے کہا، کھانا تو ہوٹل سے ہی کھاتا ہوگا؟ ہاں جی، اس نے کہا، ہوٹل سے ہی کھاتا ہوگا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں چلتا ہوں، میں نے کہا، نعمت اللہ صاحب آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اور کریم گاؤں سے آئے تو بچے سے اس کو کہلا دینا کہ میرے پاس آ جائے، گاؤں کی باتیں پوچھنی ہیں۔ میں وہاں سے آ گیا، میرے دماغ میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ عورت جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ شاید یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ وہ پردے کی سخت پابند ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کریم کیا کہتا ہے۔ رات 8 بجے کے لگ بھگ کریم تھانے میں آ گیا۔ میں اس کو دوستوں کی طرح ملا اور پوچھا کہ گاؤں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کے چچا کو کس نے قتل کیا ہے۔ لوگ انہی تینوں بھائیوں کا نام لیتے ہیں جن کو آپ نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس کے ساتھ ویسی باتیں شروع کر دیں اور وہ جواب دیتا رہا۔ اب میں اس شخص کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور اس کی ہر بات کے ہر ایک لفظ کو سن رہا تھا۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ ہر بات کو یہاں آ کر ختم کرتا تھا کہ اس کے چچے کو احمد اور اس کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔
میں آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لے آیا جدھر کو میں لانا چاہتا تھا۔ کریم اس غلط فہمی میں آ گیا تھا کہ میں نے اس کو تفتیش کے لیے نہیں بلایا بلکہ دوستوں کی طرح گپ شپ لگانے کے واسطے بلایا ہے۔ کریم بھائی، میں نے کہا، تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اپنے خاندان کے شہزادے ہو، یہاں تمہیں اچھا کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا۔ کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ ہوٹل سے؟ ہاں جناب، کھانا تو ہوٹل سے ہی کھاتا ہوں۔ گاؤں میں میرا دل نہیں لگتا، وہاں کی سیاست بازیوں سے بھی مجھ کو چڑ ہے، کریم نے جواب دیا۔ کھانا کس ہوٹل سے کھاتے ہو؟ میں نے پوچھا اور بناوٹی ہمدردی کا اظہار اس طرح کیا۔ میں تمہیں ایسا ہوٹل بتاؤں گا جس کا کھانا اچھا ہوتا ہے اور پیسے بھی واجبی لگتے ہیں۔ تم ہوٹل کا نام بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں جو ہوٹل بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہو۔ وہ معمولی سا ہوٹل ہے، اس نے جواب دیا۔ اس نے ذرا سا سوچا اور تھوڑا سا ہکلا کر کہا، میں دراصل کبھی کسی ہوٹل میں اور کبھی کسی اور ہوٹل میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ کون سا ہوٹل بتانا چاہتے ہیں؟ کریم بھائی، میں نے کہا، میں تمہیں وہی بتانا چاہتا ہوں جہاں تم روزانہ کھانا کھاتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کے سوا کسی اور ہوٹل میں نہیں جاتے۔ آپ کون سے ہوٹل کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ وہ ہوٹل اسی گھر میں ہے جہاں تم رہتے ہو، میں نے کہا۔ ایک بات بتاؤں کریم، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے کہ تم ہوٹل سے کھانا کھاتے ہو؟ اپنے کون سے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے انکار کیا اور کہا کہ وہ ہوٹل سے ہی کھانا کھاتا ہے۔ ایسے کرو، میں نے کہا، جس رات تمہارا چچا قتل ہوا تھا، اس شام تم نے جس ہوٹل میں کھانا کھایا تھا اس ہوٹل میں مجھ کو لے کے چلو۔ آپ مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کریم نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میرے چچا کے قتل کے ساتھ میرے کھانے کا کیا تعلق ہے؟ مجھ سے کچھ نہ پوچھو کریم، میں نے کہا، تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ میرے تھانے کے علاقے میں ایک آدمی قتل ہوا ہے، اس کے قاتل کو پکڑنا میرا فرض ہے۔ مجھ کو کہیں ذرا سا بھی شبہ ہوگا تو میں اس کی گہرائی تک جاؤں گا۔ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہارے چچا کو احمد وغیرہ نے قتل نہیں کیا۔ اسے قتل تو میں نے بھی نہیں کیا، کریم نے کہا۔ یہ شبہ تو مجھ کو بھی نہیں تھا کہ مقتول کو کریم نے قتل کیا ہے، لیکن ہوٹل اور کھانے کی بات شروع ہوئی تو کریم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور اس کی زبان ہکلانے لگی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی سنگین معاملہ ہے جس پر یہ شخص پردہ ڈال رہا ہے۔ اب جب میں نے اس کو بتایا کہ وہ کھانا کہاں کھاتا ہے تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ کسی کا جھوٹ پکڑ لو تو وہ شخص سخت گھبراہٹ کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس حالت کو وہ پولیس کی نظروں سے چھپا نہیں سکتا۔ یہی حالت کریم کی ہو رہی تھی، وہ سچ بولنے سے گھبرا رہا تھا۔ تم کہتے تھے کہ تمہارے کرایہ دار کی بیوی اور بیٹی تم سے پردہ کرتی ہیں، میں نے کہا اور اس سے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تم کو کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، میں نے کہا، میرے سوالوں کے جواب دیتے رہو۔ اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی، اب تو اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ یہ لڑکی جو تمہارے کرایہ دار کی بیٹی ہے، تمہارے کمرے میں بھی جایا کرتی تھی اور تمہارے پاس بیٹھی بھی رہتی تھی، کیا یہ غلط ہے؟ میں نے یہ باتیں اس وجہ سے نہیں بتائی تھیں کہ میرے چچا کے قتل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کریم نے کہا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ معزز اور عزت دار ہیں، مجھ کو ڈر تھا کہ ان کی بدنامی ہوگی۔ بدنامی کیوں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کوئی شریف عورت کسی شریف آدمی سے پردہ نہیں کرتی تو اس میں کوئی بدنامی نہیں ہو سکتی کریم بھائی۔ میں تمہارے ساتھ زیادہ دیر مغز کھپائی نہیں کروں گا، اگر کچھ چھپا رہے ہو تو وہ بتا دو، تم پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اچانک کریم میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ دلیر ہو گیا اور اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اپنے کرایہ داروں کے ساتھ اس کی کوئی بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ دونوں مستورات اس سے پردہ کرتی تھیں اور وہ ہوٹل سے کھانا کھاتا تھا۔ ہاں، اس طرح بات کرو، میں نے کہا، تم تو ڈر ڈر کر بول رہے تھے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا کا کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟
وہ ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے۔ کریم نے جواب دیا۔ انہوں نے مجھ کو کہا تھا کہ میں ان کے کھانے وغیرہ کا فکر نہ کروں۔ میں نے کریم کو الگ بٹھا دیا۔ میرے پاس احمدہ اور اس کے 2 بھائی تھے۔ ان کو باری باری بلایا اور ان پر میں نے یہی زور دیا کہ وہ اقبالی ہو جائیں، لیکن وہ بڑی دلیری سے انکار کرتے رہے۔ میں دوسرے دن کریم کے مکان میں چلا گیا۔ نعمت اللہ وہاں نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے مجھ کو اندر کمرے میں بٹھایا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ تم نے شاید احساس نہیں کیا کہ میں نے تمہاری کتنی عزت کی ہے، میں نے اس کو کہا۔ تم یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہو کہ تم اور تمہاری بیٹی کریم سے پردہ کرتی تھیں؟ میں تم کو تھانے میں بلوا سکتا ہوں، لیکن تمہاری عزت کی خاطر میں خود یہاں آ گیا ہوں۔ یہ بھی سوچو کہ ایک تھانے دار کا بار بار ایک ہی گھر میں آنا بھی بے عزتی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ہی بار سچ بول دو اور مجھ سے جان چھڑا لو۔ ہم تو اس مکان میں آ کر پچھتا رہے ہیں، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس مکان کے مالک ایسے ویسے لوگ ہیں تو ہم اس مکان میں کبھی نہ آتے۔ ہم تو برے پھنس گئے ہیں۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کے ان لفظوں سے مجھ کو شک ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں کریم اور کا چچا وغیرہ اس عورت اور اس کی بیٹی کے ساتھ بدمعاشی کا یا بلیک میلنگ کا کوئی چکر چلاتے رہے ہوں، یا یہ عورت کریم سے مل کر کوئی کھیل کھیلتی رہی ہے۔ تم سچ نہیں بولو گی تو اور زیادہ پچھتاؤ گی، میں نے کہا۔ میں تمہیں پکڑ کر تھانے لے جاؤں گا۔ اگر تمہارے ساتھ کریم اور اس کے چچا کی طرف سے کوئی دھوکہ یا فریب ہوتا رہا ہے اور تم کریم کے ڈر سے زبان نہیں کھول رہی تو یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ کریم کو میں نے رات کو تھانے بلایا تھا اور وہ ابھی تک تھانے میں ہے۔ اس کا چچا قتل ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کریم ہوٹل میں کھانا کھانے کی بجائے تمہارے گھر سے کھانا جو کھاتا تھا وہ روب سے کھاتا تھا۔ مجھ کو یقین ہے کہ وہ تمہیں کھانے کے پیسے نہیں دیتا تھا۔ تمہاری بیٹی اوپر اس کے کمرے میں جاتی تھی اور اس کے پاس بیٹھی بھی رہتی تھی۔ مجھ کو یہ بھی شبہ ہے کہ تمہارے خاوند کو ان حالات کا علم نہیں۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ اس سے مجھ کو یہی شبہ پختہ لگا کہ اس کے ساتھ کریم وغیرہ کی طرف سے دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ میں اس کو کہتا تھا کہ وہ اصل بات بتائے، لیکن وہ نہیں بتاتی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ اندر چلی جائے اور اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس پر وہ اڑ گئی۔ اس کو پسند نہیں تھا کہ میں اس کی بیٹی سے علیحدگی میں بات کروں۔ کبھی وہ کہتی کہ وہ پردے دار لڑکی ہے اور کبھی کہتی کہ وہ کمسن ہے اور وہ ڈر جائے گی۔ میں نے جب اس کو کہا کہ میں تم دونوں کو تھانے بلاؤں گا تو وہ اٹھی اور کمرے سے نکلتے نکلتے رک گئی۔ میری ایک عرض سن لیں، اس نے کہا۔ آپ نے میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ اس کے ابا کو نہ بتانا۔ اس عورت کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی بھی بات جب پولیس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ کسی سے بھی چھپی نہیں رہتی، اخباروں میں چھپ جاتی ہے، پھر لوگوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ اس عورت کو میں نے جھوٹی تسلی دی کہ اس سے اور اس کی بیٹی سے جو کچھ مجھ کو معلوم ہوگا وہ میں اپنے تک ہی رکھوں گا اور اس کے خامد کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے دل میں تو یہ بھی تھا کہ ان سے مجھ کو کچھ پتہ نہ لگا تو میں نعمت اللہ کو کہوں گا کہ اس کے گھر میں کوئی چکر بازی ہوتی رہی ہے اور وہ ان سے معلوم کر کے مجھ کو بتائے۔ اب تو میں اس معاملے پر جتنا بھی غور کرتا تھا مجھ کو یہ معاملہ اتنا ہی زیادہ گہرا اور مشکوک نظر آتا تھا۔ میری نگاہ میں یہ واقعہ عجیب نہیں تھا۔ ہمارے ملک میں خاص کر شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں کہ اس قسم کی عورتوں کو یا پوری فیملی کو کسی جال میں زبردستی پھنسا لیا جاتا ہے یا ورغلا لیا جاتا ہے یا بلیک میلنگ کی زنجیروں میں باندھ لیا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس عورت نے کوئی ڈرامہ چلایا ہوا تھا اور کریم کا چچا اس کا شکار ہو گیا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ان حالات کو دیکھتا جو میرے سامنے آ گئے تھے تو اس کو بھی میری طرح یہی شبہ ہوتے۔ میں ان حالات کو پوری طرح بیان نہیں کر سکا۔ باریک باریک باتیں اور مختلف افراد کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہی باریکیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں تفتیش اور سراغ رسانی کرنے والے کے واسطے
بہت بڑی اور اہم ہوتی ہیں۔ میرے سامنے ایسی باتیں اور حرکتیں اور دیگر احوال آ گئے تھے۔ انہی کی وجہ سے میں نے نعمت اللہ کی بیوی اور اس کی بیٹی پر زیادہ دباؤ ڈالنا ضروری سمجھا۔ میری خواہش یہ تھی کہ نعمت اللہ آ جائے اور میں اس کو استعمال کروں، لیکن اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ شام کے بعد واپس آئے گا۔ اس نے اتوار کی ڈیوٹی کی تھی، اس وجہ سے اگلے روز اس کی چھٹی تھی اور وہ اپنے کسی کام کے واسطے شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کو بھی بہتر سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ہی حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں کی طرح دراز قد لڑکی تھی، چہرہ بالکل ماں جیسا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی تاثیر تھی جو اس کی ماں میں تھی۔ یہ نعمت اللہ کی بیٹی تھی، عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کی ماں بھی بیٹھ گئی۔ میں نے ماں کو اٹھا دیا اور اس کو کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں ایک بیٹی یا بہن سمجھ کر بات کروں گا۔ اس کی ماں کو میں نے بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ اس لڑکی نے اپنا نام مقصودہ بتایا۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا جو اثر تھا وہ نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن گھبراہٹ کے اثر سے بالکل خشک ہو گئے تھے۔ مقصودہ، میں نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، اتنی زیادہ گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مجھ کو تھانے دار نہ سمجھو، میں تمہارے بھلے کے واسطے تمہارا گھر آیا ہوں۔ ہم تو جس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اس کو تھانے میں بلایا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ وہ مرد ہے یا عورت، لیکن تم لوگوں کو میں عزت دار سمجھ کر تمہارے گھر آ گیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ مقصودہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا۔ میں نے جو پوچھنا ہے وہ مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا ہے۔ میں تم کو یہ بتا دوں کہ کریم کو میں نے رات سے تھانے میں بند کیا ہوا ہے۔ اس نے تمہاری بابت ایسی باتیں بتائی ہیں جو تمہارے واسطے ٹھیک نہیں۔ میں تم کو بھی تھانے میں بلا لیتا، لیکن تمہارے والد صاحب شریف آدمی ہیں، میں ان کی عزت خراب نہیں کروں گا۔ تمہاری اور تمہارے والد صاحب کی عزت اسی طرح ہی محفوظ رہ سکتی ہے کہ تم صحیح صحیح باتیں بتا دو۔ میں ان باتوں پر پردہ ڈالوں گا، ورنہ تم بھی تھانے اور کچہریوں کے چکر میں آ جاؤ گی۔ تم شاید یہ سوچو کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں کہ تمہاری عزت کا اتنا خیال کروں؟ اگر تمہارے دماغ میں یہ وہم آ گیا ہے تو میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ اب انگریزوں کی بادشاہی نہیں رہی جو لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ میں ہوا میں تیر چلا رہا تھا۔ میری باتیں جذباتی تھیں اور میرے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے ایک باپ اپنے بیٹی کے ساتھ شفقت سے باتیں کر رہا ہو۔ میری عمر لڑکی کی عمر سے دگنی سے زیادہ تھی۔ میں بڑی لمبی سروس کر چکنے والا تھانے دار تھا اور وہ 4 دیواری کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ میری چالاکی، ہوشیاری اور تجربے کاری کے سامنے وہ چیل کے پنجے میں مرغی کے نوزائیدہ چوزے جیسی حیثیت رکھتی تھی۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ میں نے اس کی مزید حوصلہ افزائی کی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنے ذہن میں یہ شبہ رکھ کر اس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کریم کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف تھی یا کریم نے کسی جائز یا ناجائز ترکیب سے اس کو اور اس کی ماں کو اپنے جال میں لیا ہوا تھا۔ میں نے زیادہ کچھ نہیں پوچھنا، میں نے کہا۔ مجھ کو یہ بتا دو کہ کریم تمہارے گھر سے کھانا کھاتا تھا؟ میں تم کو یہ بتا دوں کہ کریم نے مجھ کو ساری باتیں بتا دی ہیں۔ جی، لڑکی نے جواب دیا، کریم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا تھا۔ جب تمہارے ابا جان گھر نہیں ہوتے تھے تو تم کھانا لے کر اوپر کریم کے کمرے میں جایا کرتی تھی؟ جی، مقصودہ نے سر جھکا کر نہایت آہستہ سے کہا۔ اور تم موقع ملتا تو اس کے پاس بیٹھ بھی جایا کرتی تھی؟ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ اور تمہاری امی بھی کریم کے کمرے میں جا کر بیٹھا کرتی تھیں؟ ہاں جی، مقصودہ نے کہا، وہ بھی اوپر جایا کرتی تھیں۔ اور تمہاری امی کریم کے چچا کے پاس بھی جا کر بیٹھا کرتی تھیں؟ نہیں،
مقصودہ نے پرزور طریقے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے ہم دونوں پردہ کیا کرتی تھیں۔ اب ایک بات بتاؤ مقصودہ، میں نے کہا، یہ بڑی ہی ضروری بات ہے، کیا کریم کے ساتھ تمہاری محبت تھی یا تم کسی مجبوری کے تحت اس کے کمرے میں جایا کرتی تھیں؟ گھبرانا اور شرمانا نہیں مقصودہ، ایک ایک لفظ صحیح بتا دو ورنہ میں تم کو بچا نہیں سکوں گا۔ محبت تھی، اس نے آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ یہ لڑکی پردہ نشین تھی، خراب لڑکی نہیں تھی، لیکن تیز ترار اور گہرے دماغ والی لڑکی تھی۔ اس میں شرم و حجاب تو تھا لیکن جھجک نہیں تھی۔ پھر یہ میری استادی بھی تھی کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا تھا۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، کیا کریم اور اس کا چچا جو قتل ہو گیا ہے تم کو یا تمہاری امی کو بلیک میل تو نہیں کرتے تھے؟ بلیک میلنگ سمجھتی ہو؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، فلموں میں کئی بار دیکھا ہے۔ فلمیں زیادہ دیکھا کرتی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا اور کہا، چار دیواری میں بند رہ کر فلمیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی زیادہ تو نہیں، مقصودہ نے جواب دیا، کبھی دوسرے تیسرے مہینے سینما چلی جاتی ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے کہا اور ہوا میں ایک اور تیر چلایا۔ کریم کے ساتھ بھی تم نے فلمیں دیکھی ہیں؟ جی، اس کے منہ سے جیسے بے اختیار نکل گیا ہو۔ ظاہر ہے کہ ابا جان کو تو معلوم نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، انہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ میں کریم کے کمرے میں جاتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالیں۔ اس لڑکی کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئی تھیں، مجھ کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ بات کہاں ختم ہوگی اور اس سے مجھ کو کچھ حاصل ہوگا یا نہیں۔ لڑکی کا تو یہ حال تھا جیسے ایک بچے نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہو اور جدھر آپ جاتے ہیں ادھر بچہ بھی جاتا ہے۔ لڑکی اب پوری طرح میرے قبضے میں تھی اور میرے اثر میں آئی ہوئی تھی۔ کیا کریم کے دل میں بھی تمہاری اتنی محبت تھی جتنی تمہارے دل میں اس کی تھی؟ شاید مجھ سے بھی زیادہ تھی، مقصودہ نے جواب دیا۔ پھر اس نے تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ بھی کیا ہوگا، میں نے کہا، ایسے وعدے جیسے تم نے فلموں میں دیکھے ہوں گے؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، یہ فلموں والا وعدہ نہ تھا، ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا تم نے خود ہی کریم کے قریب ہونا شروع کر دیا تھا؟ میں نے پوچھا، یا کریم نے تمہارے قریب ہونے کی کوشش کی تھی؟ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمہاری امی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ معلوم نہیں یہ آدمی کیسی نیت والا ہے؟ سچی بات بتاؤں، اس نے کہا، کوئی پردہ نشین ماں اپنی پردہ نشین اور کنواری بیٹی کو کسی غیر مرد سے ملنے کی اجازت نہیں دیا کرتی، لیکن میری امی میرے معاملے میں لالچی ہیں، یا ان کو یہ خیال ہے کہ میری شادی کسی امیر کبیر آدمی کے ساتھ ہو۔ امی نے کریم کو اچھی طرح دیکھا تو یہ آدمی ان کو اچھا لگا۔ امی کی نظر اس 2 منزلہ مکان پر بھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آدمی خات آ جائے تو بنا بنایا مکان بھی خات آ جائے گا۔ امی نے ایک روز کریم کو کہا کہ وہ ہوٹل کا کھانا چھوڑ دے اور ہمارے گھر سے کھانا کھایا کرے۔ وہ مان نہیں رہا تھا۔ امی نے مجبور کیا تو وہ اس شرط پر راضی ہوا کہ وہ کھانے کے ماہوار پیسے دیا کرے گا۔ کریم سے یہ پتہ چلا کہ اس کا چچا اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ باندھ رہا ہے، لیکن کریم مان نہیں رہا تھا۔ کریم اس معاملے میں بہت پریشان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس چچا کو وہ اپنا سسر نہیں بنائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ چچا فطرت اور نیت کا شیطان آدمی تھا۔ اس لڑکی کا بیان توڑ کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے اپنی اور کریم کی محبت اور کریم کے چچا کی لڑکی کا ذکر کیا تو میرا دماغ یکلک زیادہ ہی بیدار ہو گیا۔ مجھ کو ایسا نظر آنے لگا جیسے مقتول کے قتل کا باعث کچھ اور تھا اور اس کے قاتل احمدہ وغیرہ نہیں تھے۔ ہاں پتر، میں نے مقصودہ کو بڑے پیار سے کہا، پھر کیا ہوا؟ تم تو بڑی مزے کی باتیں بتا رہی ہو۔ کریم نے میری امی کو ساری باتیں سنائی تھیں، مقصودہ نے کہا۔ وہ کہتا تھا کہ چچا کی بیٹی تو اس کو پسند ہے، لیکن چچا بدنام آدمی ہے۔ ایک بار گاؤں میں کہیں کریم کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وہ چچا کے گھر شادی نہیں کرے گا۔ چچا کے کان میں یہ بات پڑی
تو اس نے ایسا طوفان کھڑا کر دیا کہ کریم کا باپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کریم کہتا تھا کہ اس کا یہ چچا زہریلا سانپ ہے۔ کریم نے میری امی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے شہر میں رہنے کے 2-3 بہانے بنائے ہوئے ہیں، جن میں ایک بہانہ نوکری کا ہے، لیکن اس نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ گاؤں جائے گا ہی نہیں۔ اس نے میری امی کو یہاں تک کہہ دیا کہ میرا بس چلے تو اس چچا کو زمین کے تختے سے ہی اٹھا دوں۔ امی نے کریم کی یہ باتیں سن کر مجھ کو سنائیں۔ میں اس وقت تک کریم سے پردہ کرتی تھی۔ امی نے مجھ کو کہا کہ کریم سے پردہ ہٹا دو اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو۔ امی کی حوصلہ افزائی سے پہلے تو میں کریم کے سامنے ہوئی، پھر کھانا لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ فوراً ہی ہماری بے تکلفی شروع ہو گئی۔ تم اپنے دل کی ہر بات بتا رہی ہو، میں نے کہا۔ یہ بھی بتا دو کہ یہ بے تکلفی شادی کے وعدوں تک ہی پہنچی یا اس سے آگے بڑھ گئی تھی؟ توبہ توبہ، لڑکی نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ ہماری محبت ایسی تھی جیسے ہمارے درمیان قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ آپ نہ مانے، خدا جانتا ہے، خدا ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میری امی نے ابھی میرے ابا جان کے ساتھ بات نہیں کی تھی، مقصودہ نے کہا۔ میں ابا جان پر یہی ظاہر کرتی تھی کہ کریم سے میرا پردہ ہے۔ کریم کہتا تھا کہ وہ اپنے ابا جان سے اجازت لے گا، اگر انہوں نے بات نہ بھی مانی تو یہیں شادی کر لے گا۔ یہ مکان اسی کے نام پر ہے اور سرکاری ملازم بھی ہے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ پھر ایسے ہوا کہ کریم کا چچا آ گیا۔ کریم بہت پریشان ہوا۔ اس شخص کے ساتھ کریم کو اتنی نفرت تھی کہ اس کا نام لے کر دانت پیسنے لگتا تھا۔ چچا نے یہاں آ کر یہ وتیرہ بنا لیا کہ 4 بجے شام کریم دفتر سے آتا تھا تو چچا 2-3 مرتبہ اس کے کمرے میں آتا اور بیٹھتا نہیں تھا، کھڑے کھڑے سارے کمرے کا معائنہ کرتا تھا۔ کریم نے مجھ کو بتایا تھا کہ چچا نے ان 7-8 دنوں میں اسے 3 دفعہ پوچھا تھا کہ یہ جو کرایہ دار عورتیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں؟ کریم نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو ان عورتوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چچا کو دکھانے کے لیے کریم نے چچا کے ساتھ ہوٹل سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وجہ سے کریم کے دل میں چچا کے خلاف نفرت پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ لڑکی پر ایک تو میری شفقت کا اثر تھا اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ اس پر جذبات غالب آ گئے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی زبان بے قابو ہو گئی اور اس نے اس طرح بولنا شروع کر دیا جس طرح کوئی لڑکی اپنی سہیلی کو دل کی باتیں سناتی ہے۔ پھر ایسی بدقسمتی ہوئی کہ چچا نے ہمیں پکڑ لیا۔ مقصودہ نے سنایا۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جس رات یہ دوست کی قتل ہو گیا تھا۔ اس کو میری بددعا لگی تھی۔ یہ اس طرح ہوا کہ ابا جان 10:30 بجے ڈیوٹی پر چلے گئے تھے۔ امی نے رخصت کر کے سو گئیں۔ میرے بھائی پہلے ہی سو گئے تھے۔ میں دبے پاؤں اٹھی اور اوپر چلی گئی۔ کریم میرے انتظار میں تھا۔ ہم اکٹھے بیٹھ گئے۔ ہم پر جذبات اتنی سختی سے طاری ہوئے کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرنے کا خیال ہی نہ رہا۔ 5-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ دروازے میں کریم کا چچا نمودار ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ چچا کے منہ سے گالی نکلی، پھر اس نے بائی تبائی بکنی شروع کر دی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مردود دروازے میں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ کو پہلے ہی شک تھا کہ تم ان طوائفوں کے جال میں آئے ہوئے ہو۔ کریم نے کہا، چچا جو کہنا ہے مجھ کو کہو، اس لڑکی کو اور اس کی ماں کو کچھ نہ کہنا۔ چچا نے کہا کہ ان دونوں کو صبح سارے محلے میں ذلیل کروں گا، پھر اس لڑکی کے باپ کو بتاؤں گا۔ وہ شریف آدمی ڈیوٹی پر چلا گیا ہے اور اس کی بیٹی غیر آدمی کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے۔ کریم نے بڑے غصے سے چچا کو کہا کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، لیکن چچا تو اپنے آپ کو کریم کا سسر سمجھتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں گاؤں لے جاؤں گا اور برادری کے آدمی بٹھا کر
اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھا دوں گا اور اس لڑکی اور اس کی ماں کو میں حوالات میں بند کرواؤں گا کہ یہ دونوں خفیہ دھندا کرتی ہیں، مجھ کو خواہ تھانے دار کو پیسے ہی کیوں نہ دینے پڑیں۔ پھر چچا نے مجھ کو گرج کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، میں صبح تمہارا سامان باہر پھینکوا دوں گا، ایک دن بھی اور تمہیں اس مکان میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کریم کو کہا کہ گاؤں جانے کی تیاری کر لو اور نوکری کو دماغ سے نکال دو۔ میں کمرے سے بھاگ کر نکلی اور نیچے چلی گئی۔ امی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی تھیں۔ میں نے ابھی تک امی کو یہ واقعہ نہیں سنایا۔ صبح اٹھی تو کریم نے شور شرابہ کیا کہ چچا تہ خانے میں مرا پڑا ہے۔ تم نے کریم سے پوچھا کہ اپنے چچا کو اسی نے تو قتل نہیں کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مقصودہ نے جواب دیا، کریم قتل کرنے والا آدمی نہیں۔ یہ بات اس نے ضرور کہی تھی کہ اچھا ہوا یہ شخص ہمارے خاندان سے نکل گیا، اب ہماری خاندان کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ کریم کو اپنے چچا کے مارے جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھ کو اس لڑکی کا بیان سن کر ہوئی۔ میں کچھ اور کہے سنے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور بے وقوفوں کی طرح باہر کو دوڑ پڑا۔ گلی سے نکلا تو ایک ٹوٹا پھوٹا ٹانگا کھڑا دیکھا، اچھل کر اس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ٹانگے والے سے کہا کہ فوراً تھانے پہنچاؤ۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس والے ٹانگے والوں کو پیسے نہیں دیا کرتے، بلکہ ٹانگے پر بیٹھتے بھی ہیں اور الٹا ٹانگے والے سے پیسے لے لیتے ہیں۔ لیکن میں اتنا خوش تھا کہ ٹانگے والے کو 1 روپیہ دیا، زیادہ سے زیادہ اس کے 12 آنے بنتے تھے۔ میں ٹانگے سے کود کر اترا، کریم کا پوچھا تو مجھ کو بتایا گیا کہ کانسٹیبلوں کی بارک میں لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اس کو فوراً طلب کیا۔ وہ باہر نکلا تو میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنے دفتر میں لے گیا اور اس کو کرسی پر بٹھا دیا۔ کریم، میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، فوراً اقبالی ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، کیا اقبال کر لوں؟ میں کہتا ہوں کہ اپنے چچا کے قتل کا فوراً اقبال کر لو۔ میں نے اس پر جھک کر کہا، میں کچھ اور نہیں سنوں گا، میں تمہارے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ نعمت اللہ کی بیوی اور بیٹی کے بیان لے لیے ہیں، مقصودہ کے چھوٹے بھائی کا الگ بیان لیا ہے۔ چچا نے تم کو مقصودہ کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بڑا تیز تیز بولتا جا رہا تھا، جیسے میں کسی دوسرے کو بولنے کا حق دینا ہی نہیں چاہتا۔ میں کریم کے کندھے پر ہاتھ مار مار کر کہہ رہا تھا، اقبالی بیان دے دو گے تو بچت کی صورت ہو جائے گی، نہیں دو گے تو اتنا سخت مقدمہ بناؤں گا کہ پھانسی سے بچ گئے تو عمر قید ضرور پاؤ گے۔ ہائی کورٹ چھوڑ فیڈرل کورٹ میں اپیل کرو گے تو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی سوچ لو کہ اقبالی بیان نہیں دو گے تو نعمت اللہ اور اس کی بیٹی کو بھی عدالت میں پیش کروں گا۔ اگر اقبالی بیان دے دو گے تو ان دونوں کو گواہوں میں شامل ہی نہیں کروں گا تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم سیشن کورٹ میں نہیں تو ہائی کورٹ میں اپیل میں بری ہو جاؤ۔ میں اپنے تجربے کے زور پر کہہ رہا تھا کہ قاتل کریم ہی تھا۔ میں جس طرح بک بک کر رہا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ کریم مان گیا۔ اس نے بتایا کہ چچا نے اس کو مقصودہ کے ساتھ پکڑ لیا تھا، حالانکہ مقصودہ میرے کمرے میں صرف موجود تھی، ہم کوئی ایسی ویسی نازیبا حرکت نہیں کر رہے تھے۔ اس شخص کے خلاف تو پہلے ہی میرے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مقصودہ اور اس کی ماں کو سارے محلے میں ذلیل کرے گا، پھر ان کو تھانے تک پہنچائے گا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ پھر اس نے مجھ کو یہ نادر شاہی حکم دیا کہ نوکری چھوڑو اور گاؤں چلو۔ کریم نے اپنے بیان میں کہا کہ گاؤں لے جا کر اس نے میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھا دینا تھا۔ وہ اتنا استاد، اتنا کائیاں اور اتنا گھٹیا آدمی تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا۔ وہ میرے کمرے سے نکل گیا اور میں اس قدر بے چین اور بے قرار ہوا کہ سونا تو دور کی بات ہے، پلنگ پر بیٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ خون میں ایسا ابال پیدا ہوا کہ مجھ کو چکر آنے لگے۔ میں مقصودہ کی محبت اور اس کی ماں کے پیار کو نہیں بھول سکتا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب میرا دماغ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔
میں کمرے سے نکلا۔ برآمدے میں ایک پرانی چارپائی پڑی تھی۔ میں نے چاقو لیا اور اس چارپائی سے تقریباً 1 گز ادوائن کاٹ لی۔ ٹارچ لی اور نیچے آ کر تہخانے میں اتر گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں چچا کو دیکھا۔ وہ ایک پہلو پر سویا ہوا تھا۔ میں نے چلتی ہوئی ٹارچ تپائی پر رکھی اور رسی چچا کے گلے میں ڈال کر گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دی اور دونوں ہاتھوں سے اتنا زور لگایا کہ چچا کو تڑپنے کا بہت تھوڑا موقع ملا۔ جب اس کا جسم ساکن ہو گیا تو اس کی نبض دیکھی، پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکا تھا۔ مجھ کو اس کے مرنے کی بے پناہ خوشی ہوئی۔ کریم کو اصل خوشی تو اس روز ہوئی ہوگی جس روز ہائی کورٹ نے اسے اپیل میں شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا تھا۔ سیشن کورٹ سے اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ موقع کا کوئی گواہ نہ تھا اور اپیل ایک بڑے لائق اور تجربے کار وکیل نے دائر کی تھی۔